کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو، جب آپ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہتری نہیں آ رہی؟ آپ کا دل کہتا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب اللہ ہمارے دل و دماغ اور ایمان کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، جیسے ایک لوہا آگ میں جلتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیں مشکلات میں ڈال کر ہمارے لیے ایک عظیم کامیابی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب آنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور وہ تمہیں خوف اور بھوک سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں صرف مشکلات نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو ایک عظیم کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی میں آزمائشیں بڑھنے لگتی ہیں؟ جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں در حقیقت اللہ کی رحمت کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کی زندگی کی مشکلات آپ کے ایمان، صبر اور عزم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس دباؤ کو کامیابی کی تیاری سمجھتے ہیں یا مایوسی کا سبب؟ آپ کا دل شاید کہے کہ یا اللہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو وہی آزمائش دیتا ہے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو آزمائش میں صبر کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب مشکلات آئیں تو اسے ایک موقع سمجھیں۔ یہ اللہ کا آپ سے کہنا ہو سکتا ہے کہ صبر کرو اور اپنی کامیابی کے قریب ہو جاؤ۔ لیکن کیا صرف آزمائشیں ہی اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کوئی بڑا منصوبہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت دل مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن الفاظ دل کو چھوتے نہیں۔ یہ محسوس کرنا کہ جیسے آپ کی عبادت میں وہ سکون اور گہرائی نہیں رہی، بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیفیت بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب نفس لوامہ آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر شرمندگی دلانے اور بہتر ہونے کی طرف مائل کرے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ نماز کو اور بہتر طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کے ذکر میں اور خلوص ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے نفس کو اس کی اچھائی یا برائی کی پہچان دی۔ یہ وقتی دوری، یہ بے سکونی دراصل اللہ کا آپ کو جگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے
کہ آپ اس فاصلے کو محسوس کریں تاکہ آپ ان کی طرف زیادہ شدت سے رجوع کریں۔ جب آپ عبادت کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اور بہتر کر سکتا تھا، تو یہ احساس آپ کے ایمان کی گہرائی کا اظہار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو اپنی عبادت کو اگلے درجے پر لے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو نفس مطمئنہ کی طلب رکھتے ہیں، وہ نفس جو اللہ کی رضا میں مکمل سکون پا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ آپ کے دل کو بیدار کرتے ہیں، آپ کے نفس کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کو اس عظیم راستے پر لے جاتے ہیں جہاں آپ کا دل اللہ کے ذکر سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائے۔ لیکن کیا یہ احساس محرومی اور قربت کی طلب ہی واحد نشانی ہے؟ اللہ اپنی حکمت سے ہماری زندگی میں اور بھی واضح اشارے بھیجتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی محنت کریں، حالات آپ کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کسی موقع کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور رہتا ہے۔ یہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ مشکلات اور رکاوٹیں آپ کے لیے سبق ہیں۔ وہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو اپنائیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کے لیے کچھ بہت بڑا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہ ہر چیز آپ کے مطابق چل رہی ہوتی تو کیا آپ اللہ سے رجوع کرتے؟ کیا آپ دعا میں وہ خلوص پیدا کر سکتے جو آج آپ کرتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی نیت کو خالص کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ ایک سیٹ بیک کا سامنا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ آپ کو ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن سیٹ بیک کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری زندگی میں اور بھی نشانیاں بھیجتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہمیں ایک عظیم کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی آپ کی روزمرہ زندگی میں چھپی ہوئی ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھہر سا گیا ہے؟ وہ لمحے جب دوستوں کے فون بند ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی چکا چوند مدھم پڑ جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ لمحہ مایوسی کا نہیں بلکہ غور و فکر کے ہیں۔ آپ خود سے سوال کرتے ہیں، مجھے یہ سب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ تنہائی واقعی نقصان دہ ہے یا اس میں کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان لمحوں میں اس سے جڑیں، اپنے دل کی بات کریں اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تصور کریں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے گرے رہنے کی عادت بنائی ہوئی ہو۔ ہر دن کی مصروفیت، نوٹیفیکیشن،
सोशल मीडिया पोस्ट और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि ये सब खामोश हो जाता है। आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ये खामोशी क्यों है। लेकिन यही खामोशी वो लम्हा है जिसमें आप अपने रब को बेहतर जान सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये दुनिया की फ़ानी मसरूफियात आपके सुकून का ज़रिया नहीं हो सकती। ये वक्त होता है अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से भरने का और सुकून की असल ताकत को महसूस करने का। ये वो लम्हा है जब आपका दिल अंदर से आपको भुलाता है और नफ्से लव्वामा आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह के करीब हूँ? क्या मेरी दुआएं सिर्फ ज़बानी हैं या दिल की गहराई से हैं? ये वो नफ्स है जो इंसान को अपनी खामियों पर गौर करने और बेहतरी की तरफ बढ़ने की तलकीन करता है। और जब आप तन्हाई के लम्हात में अल्लाह से जुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि सुकून और बरकत आपकी ज़िंदगी में कैसे दाखिल होती है। तन्हाई के इन लम्हात में जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, यही ताल्लुक़ हमें रूहानी मजबूती देता है। लेकिन अल्लाह हमें एक और अलामत के ज़रिए अपनी हिकमत और नेमतों का अंदाज़ा करवाते हैं। आइए उस पर बात करते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा हो, शायद कोई इम्तिहान जिसमें आप नाकाम हो गए हों, एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसा ताल्लुक़ था जो ख़त्म हो गया। ये वो लम्हात हैं जो बज़ाहिर नुकसानदेह लगते हैं, लेकिन इनके पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। कुरान हमें याद दहानी कराता है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तसव्वुर करें आपने अपनी पूरी तवानाई एक प्रोजेक्ट में लगाई हो, दिन रात मेहनत की हो, लेकिन नतीजा ना मिले जिसकी आपने उम्मीद की थी। आप खुद से सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ? मेरी तमाम कोशिशें बेकार क्यों हो गई? लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों में आपको एक नया मौका मिलता है जो इस नाकामी से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। यही वो हिकमत है जो हमें समझना ज़रूरी है। अल्लाह हमें इन चैलेंजेस के ज़रिए एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन हमें सब्र और तवक्कुल के साथ इस रास्ते पर चलना होता है। ये वक्त होता है जब आपका दिल आपको झंझोड़ता है और आपका नफ्से लव्वामा आपसे सवाल करता है, क्या मैं इस आजमाइश के ज़रिए कुछ सीख रहा हूँ? क्या ये मेरे लिए एक बेहतर मौके का आगाज़ है? यकीनन अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे एक सबक होता है जो हमें न सिर्फ रूहानी बल्कि इमोशनली और प्रैक्टिकली मजबूत करता है। ये चैलेंजेस, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये साइंसी, ये सब हमें अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए हैं। तो अब सवाल ये है कि इन अलामात को पहचान कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह की हिकमत और इसकी निशानियाँ हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए एक गहरी नज़र, सब्र और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। ये 5 निशानियाँ हमें ये समझाती हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आजमाइशों के ज़रिए हों या दुआ के कबूल होने के वक्त का इंतज़ार हो या अंदरूनी सुकून का एहसास हो। हर चीज़ हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत और मोहब्बत